مساجد میں ایک اعلان ہوا کہ آج سید صبت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ ہوائی جہاز سے نوٹ لٹائیں گے۔ ہزاروں کا مجمع تھا اور ایک چارٹر طیارہ نچلی پرواز کرتا ہوا اس علاقے میں آتا ہے صبح سویرے، اور وہاں سے صبت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ نے اپنے ہاتھ سے 500 روپے کے نوٹ پھینکے۔ یہ پاکستان میں اپنی طرز کا واحد واقعہ تھا جس نے صبت الحسن شاہ کی پاپولیٹی میں، مقبولیت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ کسی نے اپنی بیٹی کا، بیوی کا زیور بیچا، کسی نے اپنے بھائی کی زمین بیچ دی، کسی نے باپ کو کہہ کے بینک سے قرضہ لیا اور شاہ صاحب پاس انویسٹمنٹ کر دی۔ یہ اس کے پریشانی اور زوال کا پہلا مرحلہ۔ یہ لاہور میں کنال روڈ پہ ایک خاتون پامسٹ، اس کو یہ ہاتھ دکھاتا ہے۔ اسی دوران نیب کو گکھڑ کے ایک شہری کی درخواست موصول ہوتی ہے۔ اٹ واز دا ویری فرسٹ کمپلینٹ اگینسٹ ڈبل شاہ۔ 13 اپریل 2007 صبت الحسن شاہ کو نیب نے گرفتار کیا۔ میں نے پوچھا کہ آپ سے کتنی رقم برآمد کی؟ نیب نے 13 سے 15 ارب روپے، لیکن نیب نے یہ کہا کہ 4 ارب 12 کروڑ روپے برآمد ہوئے۔ جب 7 جنوری 2012 کو 14 سال قید بامشقت سنائی گئی، اب میں نے جو تحقیق کی اس کے مطابق 48,000 کم و بیش متاثرین تھے۔ 48,000۔ ناظرین، ایک خوشخبری آپ کو یہ سنا رہا ہوں کہ آج ہم جو یہ کرائم کاسٹ کا یہ ایپیسوڈ جو آج آپ تک پہنچا رہے ہیں، یہ ہم نے الحمدللہ اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر کیا ہے، اور اس کرائم کاسٹ کے ذریعے جو اہم سٹوریز ہم آپ تک پہنچاتے ہیں وہ ہماری تحقیق، ریسرچ کی بنیاد پر ہوتی ہیں، اور ان میں کوئی ملغوبہ، کوئی آمیزش شامل نہیں ہے۔ اس میں آپ ہم اگر ہماری رہنمائی کریں، ہماری معاونت کریں اور ہمیں اس طرح کے واقعات اور سٹوریز جو ہیں اس حوالے سے باخبر رکھیں اور ہمیں اپنے رد عمل سے آگاہ کرتے رہیں، اور ہمارا یہ چینل جو کرائم کاسٹ ہے اسے باقاعدہ سبسکرائب کر کے ہماری حوصلہ افزائی کریں گے، تو اس سے ہم زیادہ بہتر انداز میں جو ہے آپ تک جو جنون حقائق ہیں وہ پہنچانے میں کامیاب ہوتے رہیں گے۔ آپ کا رد عمل، آپ کی سرپرستی، آپ کی رہنمائی ہمارے لیے ہمیشہ مشعل راہ رہے گی۔ ناظرین، آج جو سٹوری ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ ایک ایسے شخص کے بارے میں ہے جس کا یہ دعویٰ تھا کہ اگر حکومت پاکستان یا صوبائی حکومت پنجاب کی مجھے اجازت دے دے تو میں بینکنگ کا ایک ایسا نظام متعارف کراؤں گا کہ جس میں ہر انویسٹر کو، ہر سرمایہ کار کو ہر روز پروفٹ ملے گا۔ اور وہ اپنے اس دعوے میں کس حد تک سچا تھا، اور یہ دعویٰ اس نے کئی بار سچ کر دکھانے کی کوشش بھی کی۔ کئی لوگوں کو ان کا جو سرمایہ تھا، جو ان کی رقوم تھی، وہ ڈبل کر کے واپس کی، اور بعض اوقات تو بھلے اسے دباؤ میں کہہ لیں یا عجلت میں کہہ لیں، برق رفتاری میں کہہ لیں، ناظرین کئی بار آدھ گھنٹے میں رقم جو ہے ڈبل کر کے ان کو واپس کر دی۔ یہ شخص جس کا تعلق وزیرآباد ضلع گوجرانوالے سے تھا، اس کا نام تھا سید صبت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ۔ اسکول ٹیچر بنیادی طور پہ، اور اس کا خاندان بھی پڑھا لکھا خاندان تھا۔ عینی شاہد ہوں میں کئی واقعات کا، ان سے انٹرویو کرنا، جیل میں ملاقات، عدالت میں ملاقات، بخشی خانے میں ملنا، یہ اپنی جگہ پہ ناظرین۔ لیکن میری اس سے جب بھی ملاقات ہوئی میں نے اس کو خوش و خرم پایا۔ اس شخص کے حوالے سے آپ اسے دھوکہ باز کہیں، چیٹر کہیں، لٹیرا کہیں، نیب کا ملزم کہیں، مجرم کہیں، جو مرضی نام دیں، لیکن سید صبت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ جو ہے
اس کے پاس ایک فن ضرور تھا. اصل میں دنوں میں امیر ہونے کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ ہر شخص دیکھتا ہے، لیکن یہ خواب کو عملی جامہ کیسے پہنایا جاتا ہے، پائے تکمیل تک کیسے پہنچتا ہے، یہ بڑی اہم بات تھی. تو ڈبل شاہ کے ذہن میں یہ آیا کہ یہ نوکری چھوڑ کے اور بیرون ملک جائے. یہ اچانک اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے، خاص کر ہیڈ ماسٹر صاحب کو درخواست دیتا ہے کہ میں نوکری چھوڑ رہا ہوں، ریزائن پیش کیا اور دبئی جا رہا ہوں. یہ نوکری چھوڑ کے بیسیکلی دبئی میں نوکری کرنے کی غرض سے گیا تھا. وہاں اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوتی ہے جو یوب بلوچستان، جسے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پاکستانی ہے، پنجابی ہے. تو وہ اسے یہ کہتا ہے کہ تو کس کام میں یہاں آ گیا ہے، نوکری بھی چھوڑا ہے اور یہاں تجھے اتنے پیسے کہاں ملیں گے. تو میں تجھے ایک ایسا طریقہ بتاتا ہوں کہ تو تھوڑی بہت انویسٹمنٹ کر، اور انویسٹمنٹ کر تو میں تجھے دنوں میں، مہینوں میں وہ رقم ڈبل کر دوں گا. اب یہ بیوی اور بیٹی سے اس نے پیسے لے کے اس جاب کے شخص کو دے دی. وہ بیسیکلی تاجر تھا، موبائلوں کا کام کرتا تھا، سمز بیچتا تھا اور بہت سے کام تھے. اس نے کچھ انویسٹمنٹ کر دی اس شخص کے پاس، اور انویسٹمنٹ کر کے پاکستان واپس آ جاتا ہے. یہ دوستوں کے ساتھ ایک دن جاتا ہے بازار میں، بیٹھا گپ شپ کر رہا ہے، چائے پی رہا ہے، ڈھابے بیٹھا ہوا. وہاں اس کو اسی جاب کے اسی پارٹنر کا جو اس کو وہاں ملا تھا دبئی میں، اس کا فون آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب آپ نے جو پیسے مجھے دیے تھے وہ ڈبل ہو گئے، اور وہ میں نے ڈبل کر کے آپ کو فلاں جگہ پہ رقم بھجوا دی ہے، آپ اسے جا کے وصول کر لیں. تو یہ اپنے دوستوں سے کہتا ہے، لو جی ابھی میں آپ سے تذکرہ ہی کر رہا تھا تو یہ دیکھو یہ فون بھی آ گیا. اور یہ وہ شخص کہتا ہے، اب لوگ کہیں گے جی یہ منصوبہ بندی کے تحت ہے. یہ منصوبہ بندی نہیں تھی، یہ بالکل اسپر آف دا مومنٹ اچانک ہی جو ہے سارا واقعہ جو ہے سامنے آتا ہے. اور جب یہ فوری طور پہ وہاں جاتا ہے جہاں کا اس کو ایڈریس دیا جاتا ہے تو واقعی اس کو رقم جو ہے ڈبل مل جاتی ہے. جب ڈبل ہوتی ہے رقم تو یہ اس کے تو خوشی سے پھولے نہیں سماتا. یہ کہتا ہے یہ تو بہت اچھا کاروبار ہے. یہ اپنے دوستوں کو بتاتا ہے. پھر دوست بھی آہستہ آہستہ مائل ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہماری بھی رقم لگاؤ، ہماری بھی رقم لگاؤ. یہ کہتا ہے میں دبئی جاؤں گا تو پھر دیکھوں گا. اس دوران کچھ دن پھر یہاں رہتا ہے، ظاہر ہے وہاں سے جو آیا ہوا تھا چھٹی پہ. تو اس دوران پھر ایک دن اور ایک فون آتا ہے اسی جاب کے پارٹنر کا، اور وہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب میں نے آپ نے جو دوبارہ انویسٹمنٹ کی تھی، دوبارہ انویسٹمنٹ کرتا ہے. 2 کے 4 ہوئے تھے، 4 سے پھر اس نے 8 کے لیے انویسٹمنٹ کی. تو وہ کہتا ہے جی آپ کے پھر رقم ڈبل ہو گئی ہے. اب یہ انسانی جبلت ہے کہ وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہے تو اس فائدے کو وہ ضرب دینے کے لیے، اس کو مزید زیادہ کرنے کے لیے اس طرح کی ری انویسٹمنٹ کے شوق میں آ جاتا ہے. یہ جو شوق تھا اس کے تحت 2 لاکھ 4 لاکھ بنا، 4 کا 8 بنا، 8 کا 16 بن گیا. جب 16 لاکھ کی رقم ہو جاتی ہے اور یہ دوستوں کو بتاتا ہے، اپنے اہل خانہ کو، خاص کر اپنے عزیز و قارب کو، پھر اپنے کولیگس کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جی یہ واقعی رقم تو ڈبل ہو رہی ہے. تو پھر دوسرے ساتھی بھی اس کو کہتے ہیں کہ ہماری رقم بھی لگاؤ، ہماری بھی لگاؤ، ہماری بھی لگاؤ. تو ناظرین یہ تھا تو ہوشیار اور حساب دان تھا، ریاضی دان تھا پورا. تو سبط الحسن شاہ نے یہ کیا، اس نے بجائے وہ ڈبل کرنے کے لیے رقم جو ہے نا، وہ اس جاب کے اپنے دوست کو، ساتھی کو بھیجنے کے بجائے یہ رقم اپنے پاس رکھنی شروع کر دی. اور اس نے کہا جی فن تو یہ سیکھ چکا تھا، اس نے کہا یہ کام جو وہ کر رہا ہے یہ میں خود کیوں نہ کروں، اور وہ نظام جو مجھے ڈبل کر کے دیتا ہے تو میں دوسروں کو ڈبل کر کے کیوں نہ دوں. میں ان سے انویسٹمنٹ لے کے اس کو جو دوں گا تو ان سے انویسٹمنٹ لے کے اپنے پاس رکھوں، اور اپنی رقم جو ہے نا وہ جس طرح وہ کر رہا ہے اسی طریقے سے اپناؤں، وہی طریقہ استعمال کروں، تو پھر جو ہے ہر ایک کو ڈبل کر کے دوں گا. تو ناظرین یہ طریقہ جو تھا نا، اس طریقے کے تحت ڈبل شاہ نے وہ رقم اپنے پاس رکھنی شروع کی، اور یہ اس کا نقطۂ آغاز تھا جو اس نے اپنے عزیز و قارب، اپنے بہت سے لوگ ایسے جو اس کے کولیگز تھے یا رہے تھے یا ہیں، ان کے ذریعے جو ہے وہ اپنی سرمایہ کاری کا نظام بڑھایا. پھر ایک ایسا وقت آیا ناظرین جب سبط الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ نے یہ اپنا نظام بینکنگ متعارف کرایا، تو وہاں 4 نئے بینکوں نے اپنی برانچیں کھول دی. 4 نئی برانچیں کھولیں، 2 پہلے تھی، 6 برانچیں ہو گئی. اور ناظرین یہ میرا آئی وٹنس اکاؤنٹ ہے کہ اس 5-6 مرلے کے گھر میں جو کمرہ مختص تھا، یہ بینک سمجھ لیں جو اس کا بینک تھا، ڈبل شاہ کے بینک میں لوگ قطار اندر قطار جو ہے وہ بینکر کھڑے ہوتے تھے کہ پیسے بوریوں میں اکٹھے کر کے لے کے جائیں گے ہم شام کو. بینکوں کی وینز کھڑی ہوتی تھی، کیشیئر
خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو وہاں آ کے بیٹھے ہوتے تھے اس کمرے میں. پھر بڑے بڑے نامور لوگ، مثلا ایک ڈی آئی جی پولیس وہاں آئے اپنے سٹاف سمیت، اور وہاں اس نے آ کے اس کو پی ایس او نے رقم پکڑائی. اب شاہ صاحب کرندوں نے رقم پکڑی اور انہوں نے کہا جی یہ ڈی آئی صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. ڈی آئی صاحب جو ہے نا باقاعدہ دو زانو ہو کے اس کے پاس بیٹھ گئے، ڈبل شاہ صاحب کے پاس، سبط الحسن شاہ کے پاس بیٹھ کے گپ شپ کر رہے تھے. ان کے کرندوں نے جو ہے نا وہ اماؤنٹ کی رسید تیار کی، وہ کی تھوڑا سا قانونی دستاویز بھی بنا لی نا، کیونکہ ڈی آئی جی آئے. وہ ڈی آئی جی پولیس نے پیسے ناظرین صرف آدھ گھنٹے میں، کتنی حیران کن بات ہے، آدھ گھنٹے میں ڈبل کر کے اسی وقت واپس کر دی. ناظرین سب سے زیادہ تعداد جو تھی نا، جو بعد میں متاثرین بن گئے اس کے، ان میں سے ایک تعداد یہ تھی بڑی، جو پٹواری کسان زمین سے تعلق تھا، جن کا رہنے والے اسی گردونواں کے تھے. ان لوگوں نے بڑی تعداد میں انویسٹمنٹ کی اس ڈبل شاہ کے پاس. اور ڈبل شاہ کے اعتماد کا یہ عالم تھا، میں نے آپ کو بتا دیا، رسید دے یا نہ دے، لوگ یہ کہتے تھے ہمیں کوئی رسید کی ضرورت نہیں، اب ہمارے پیسے پکڑ لیں. اور کئی واقعات تو ایسے گزرے ہیں جس کا میں عینی شاہد ہوں کہ واقعتاً لوگوں نے ہاتھ جوڑ کے پیسے دیے. کسی نے اپنی بیٹی کا، بیوی کا زیور بیچا، کسی نے اپنے بھائی کی زمین بیچ دی، کسی نے باپ کو کہہ کے بینک سے قرضہ لیا اور شاہ صاحب کے پاس انویسٹمنٹ کر دی. اور ایک دفعہ تو کیا ہوا کہ ایک شخص نے 5 لاکھ روپے جمع کرایا اور یہ کہا جی کہ یہ میں نے اپنی بیوی کو زیور کے لیے دینے تھے پیسے، تو شاہ صاحب میں آپ کو کر رہا ہوں، جب ڈبل کر دیں گے 10 لاکھ کر دیں گے تو میں اپنی بیوی کو زیور لے دوں گا. تو وہ مسئلہ ایسا ہوا کہ شاہ صاحب گرفتار ہو گئے، تو وہ پکڑ لیا پولیس نے، تو وہ فراڈ کھلنے میں بعد کی بات ہے. لیکن اس شخص نے 5 لاکھ روپے جو اس کو بیوی کے زیور کے تھے دیے تھے، تو یہ کہنے لگے کہ جناب یہ تو فراڈ ہو گیا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا. تو بیوی سے کہا کہ سوری میں بتا نہیں سکا تھا آپ کو کہ میں نے آپ کے زیور کے پیسے شاہ صاحب کو دیے تھے، اور یہ میں آپ سے چھپائے میں نے بات، تو میں اس پہ معذرت خواہوں. تو بیوی نے کہا کہ اوہو، میں نے بھی آپ سے معذرت کرنی ہے کہ میں نے بھی جو فلاں مقصد کے لیے بچی کے جہیز کے لیے پیسے رکھے تھے، وہ بھی میں نے 5 لاکھ روپے شاہ صاحب کو دیے تھے. تو دونوں میاں بیوی لٹ گئے. اسی طرح لوگوں نے اپنی فصلیں بیچ کے، عورتوں نے اپنے زیورات، اپنے پہنے ہوئے زیورات، کانوں کے بندے اتار دیے، انگوٹھیاں اتار دیں، نتھ اتار، جو بھی کام تھے وہ زیورات بیچ کے اس کو دیے. لیکن ایسا وقت بھی آیا، کیونکہ شاہ صاحب کے جب لوگ پوچھتے تھے تو بعد میں یہ پتہ لگی کہ ٹوپی گھماتے تھے وہ، کہ اے کو بی، بی کو سی، سی کو ڈی، جس سے آتے رہے پیسے اس کو واپس کرتے رہے. تو ایک دفعہ شاہ صاحب نے ایک واقعہ سنایا. میں نے ان سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کو کبھی دکھ ہوا کسی بات کا، پریشانی کا مرحلہ آیا، یا آپ کو ایسا موقع بھی آیا کہ اور پیسے ختم ہو جائیں اور آپ پریشان ہو گیا؟ ہاں. کب؟ انہوں نے کہا جی ایک شخص سے میں نے 15 لاکھ روپے لیے تھے اور وقت آ گیا اس کو 30 لاکھ واپس کر دیں. اب میرے پاس صرف 30 لاکھ روپے تھے. اب وہ آیا، میں نے اس کو 30 لاکھ روپے دے دیے، اور میں نے اسے کہا کہ یہ لے بھائی آپ کے وعدے کے مطابق دے دیے. کہتا میرا خیال یہ تھا کہ یہ نارملی لوگ جو ڈبل پیسے ملتے ہیں وہ فوری ری انویسٹ کر دیتے ہیں، مطلب 2 لاکھ والا 4 لاکھ دے کے جائے گا آپ کو، 4 والا 8 دے کے جائے گا، یا فوری نہیں دے گا، کچھ دیر بعد دے گا. تو یہ 30 لاکھ لے کے چلا گیا. شاہ صاحب کہتے ہیں میں سمجھ رہا تھا کہ پتہ نہیں یہ اب شاید رک جائے گا، واپس آ جائے گا. تو انہیں باہر گیا، میں اوپر سے دیکھ رہا تھا، موٹر سائیکل اسٹارٹ کیا اور نکل گیا. جب یہ نکل گیا تو میں کافی دور تک دیکھتا رہا وہ جا رہا ہے. کہتا ہے وہ چلا گیا، مجھے بڑا دکھ ہوا، ساری رات کرب میں گزری، خدا سے دعا کرتا رہا کہ یہ کیا مسئلہ ہے، کوئی حل نہیں نکل رہا ہے اس کا، کیا صورتحال ہے. یہ بندہ چلا ہی گیا لے کے، اب میرے پاس پیسہ کوئی نہیں ہے. اور اگلے دن جو ہے وہ ہر ایک تاریخ پہ کوئی کسی نہ کسی کو اماؤنٹ واپس کرنی ہوتی تھی ڈبل کر کے. تو ایک شخص جو بہت بااثر تھا اور وہ ایک بڑا سیاستدان تھا، اس کا سفارشی تھا وہ شخص، جس کو اگلے دن جو ہے نا وہ 20 لاکھ روپے دینا تھا. شاہ صاحب کہتے ہیں میرے پاس پیسہ کوئی نہیں تھا. کہتا ہے میں رات دعا کر کر کے گزارتا رہا، اور جب وہ کہتے تھے جی میں نماز روزے کا پابند ہوں بہت سخت، تو فجر کی نماز کے بعد کہتا ہے کہ میں ابھی لیٹا ہی تھا، تو لوگوں نے کہا جی کہ ایک صاحب آئے ہیں آپ سے ملنا چاہتے ہیں. کہتے ہیں میں نے دیکھا تو وہی شخص موٹر سائیکل پہ واپس آیا اور اس نے کہا یہ میں 30 لاکھ روپے لے کے گیا تھا گھر، یہ میرے کسی عزیز نے، میرے کزن نے 10 لاکھ اور دیا ہے، تو 30 وہ رات جو لے کے گیا تھا صبح 40 دے دیے. کہتا ہے میں نے 20 پھر رکھ لیے اور 20 اس شخص کو جو سیاستدان کا بڑا عزیز تھا، سفارشی تھا، اس کو ادا کر دیے. اب اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ میرے ساتھ بعض اوقات ایسے معاملات آئے کہ بڑے پریشانی میں گزرے وقت،
لیکن میں نے پھر بھی اپنا نظام جو ہے نا وہ چلائے رکھا اور اس نظام کو ڈوبنے نہیں دیا۔ وزیر آباد کے لوگ تو سبط الحسن شاہ پہ جان نچھاور کرتے تھے، خون دینے کو تیار تھے۔ ایک کام جو سبط الحسن شاہ نے کیا وہ ایسا انوکھا تھا جو میں نے بارہا لوگوں سے تصدیق کی، سنا، لیکن یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ یقین میں تب بدلا جب مجھے کئی عینی شاہد ملے اور خود سبط الحسن شاہ نے یہ تصدیق کی اس بات کی کہ مساجد میں ایک اعلان ہوا کہ آج سید سبط الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ ہوائی جہاز سے نوٹ لٹائیں گے، عوام کے لیے نوٹوں کی بارش ہوگی۔ تو میں یہ سمجھا کہ یہ جھوٹ بات تھی۔ پھر لوگوں نے تصدیق کی کہ دریائے چناب کے گرد و نواح میں، یعنی وزیر آباد سے تھوڑا سا آگے جائیں چناب پل کے پاس تو دریائے چناب شروع ہو جاتا ہے، دریائے چناب کے اطراف میں اور دریا کے کنارے کنارے دور تک عینی شاہدین یہ کہتے ہیں کہ لوگ یہ اعلان سن کے جوق در جوق وہاں آ گئے۔ ہزاروں کا مجمع تھا اور ایک چارٹر طیارہ جہاز نچلی پرواز کرتا ہوا اس علاقے میں آتا ہے صبح سویرے، اور وہاں سے سبط الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ نے اپنے ہاتھ سے 500 روپے کے نوٹ پھینکے۔ یہ پاکستان میں اپنی طرز کا واحد واقعہ تھا جس نے سبط الحسن شاہ کی پاپولیٹی میں، مقبولیت میں کئی گنا اضافہ کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے نا وہ کہتے یہ ہیں کہ اس کی آمدن میں کئی گنا اضافہ ہو گیا اور لوگ جوق در جوق جو ہیں وہ اس پیرلر بینکنگ سسٹم میں آ کے ڈبل شاہ کے پاس رقم جمع کرواتے رہے۔ ٹھیک ہے، لالچ اپنی جگہ پہ ہوگا، لیکن وہ اس قدر بڑا ایک تاجر بن گیا، تاجر کہنا چاہیے ابتدا میں، تو وہ فراڈ شراڈ کے بعد کی بات ہے، تاجر بن گیا جس کے پاس کروڑوں نہیں اربوں روپے اکٹھا ہو گیا۔ لیکن ہر عروج کو زوال ہے۔ ناظرین، ہوتا کیا ہے یہ بقول ڈبل شاہ، یہ لاہور میں کنال روڈ پہ ایک خاتون پامسٹ، اس کو یہ ہاتھ دکھاتا ہے۔ یہ اس کے پریشانی اور زوال کا پہلا مرحلہ۔ ہوتا کیا ہے کہ اس خاتون پامسٹ جب اس کو یہ کہتی ہے کہ یہ 3-4 ماہ آپ پر بھاری ہیں اور آپ پر خطرات کے بادل منڈلا رہے ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ نے سب سے پہلے کیا کیا شاہ صاحب؟ تو شاہ صاحب کا جواب تھا، میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے محتاط رہو۔ بیٹا چھوٹا تھا، یہی پڑھتا تھا۔ اس نے کہا جی کہ محتاط رہو۔ کہتا ہے میں نے کہا کہ اچھا۔ کہتا بیٹے کو بھی محتاط کر دیا، خود بھی محتاط ہو گیا، اور میں نے یہ دیکھا کہ واقعتاً 3-4 ماہ میں جو ہے مجھ پر مصیبتیں، پریشانیاں، ہر روز کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو میں نے یہ 3-4 ماہ گزار رہا تھا، تو اس دوران کئی لوگوں نے جن کو میں رقم، دیکھیں وہ لوگ تو لامحالہ فائدے میں تھے ناظرین، جن کی رقم ڈبل ہو رہی تھی، جن کو ڈبل مل رہی تھی، لیکن جو مزید لالچ میں ری انویسٹمنٹ کر رہے تھے ان کی رقمیں ڈوب گئی۔ اسی دوران نیب کو گکھڑ کے ایک شہری کی درخواست موصول ہوتی ہے۔ اٹ واز اے ویری فرسٹ کمپلینٹ اگینسٹ ڈبل شاہ۔ نیب کی درخواست جو ہے نا وہ 5 سے 6 ماہ پروسیس میں لگ گئے۔ میری بات ہوئی اس حوالے سے نیب افسران سے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروسیس یہ ہے کہ ہم درخواست گزار کے نقصان، اس کے ساتھ ہونے والے مبینہ فراڈ کے طریقہ کار، ان ساروں کی جانچ پڑتال کرتے ہیں، اور جب تک ہمارے معیار پر پورا نہ اترے ہم درخواست انٹرٹین نہیں کرتے۔ اس کی کمپلینٹ لانچ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے مطابق گکھڑ کے شخص نے درخواست دی، تو نیب افسران یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ اس سے کتنے لوگ متاثر ہوئے۔ یہ جس کا نام سید سبط الحسن شاہ کہا گیا، اسے ڈبل شاہ کا لقب بھی دیا گیا، اس نے کتنے لوگوں سے اس طرح کا فراڈ کر کے، اس طرح کی گیم کھیل کر، بینکنگ کا پیرلر نظام متعارف کرا کے کس کس کو نقصان پہنچایا، کس طرح فائدہ حاصل کیا۔ تو پھر انہیں نیب آرڈیننس میں ایک شق ملی،
ناظرین اس میں تو بہت سی تبدیلیاں آ گئی ہیں، لیکن اس وقت جب یہ معاملہ چل رہا تھا تو نیب نے ایک شق تلاش کی جس میں لکھا تھا چیٹنگ پبلک ایٹ لارج۔ آپ نے جب کوگنز لینا ہے نا کسی بھی بندے کے خلاف کو کارروائی کرنی ہے تو وہ اس کے لیے کوئی ضابطہ درکار ہوتا ہے، تو وہ اس شق نیب آرڈیننس کی وہ ضابطے کے طور پہ استعمال کی گئی، جس میں یہ کہا گیا کہ چیٹنگ پبلک ایٹ لارج کا مرتکب ہوا ہے سید صبت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ۔ جب یہ لکھا گیا کہ بھی یہ فلاں جو ہے نا اس کے تحت اس کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے، تو 13 اپریل 2007 کو صبت الحسن شاہ کو گکھڑ منڈی، وزیر آباد سے چند قدم کے فاصلے 8-10 میل، وہاں سے اسی علاقے سے جہاں کا وہ مدعی تھا، کمپلیننٹ تھا، وہاں سے ڈبل شاہ کو پہلی بار نیب نے گرفتار کیا۔ اب ناظرین یہ بات ایسی ہے جس بارے میں وہاں ابہام تھا، کنفیوژن تھی، لیکن میں نے یہ سنا کہ وہاں کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ڈبل شاہ کو بھی فراڈ کے ذریعے گکھڑ بلایا گیا تھا، ایک باقاعدہ پلاننگ کے تحت۔ اسی مدعی جو درخواست گزار بھی تھا اس کو یہ جھانسا دیا گیا ڈبل شاہ کو کہ ہمارے پاس بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس پیسہ انویسٹ کریں اور آپ یہاں ہمارے دفتر، ہمارے گھر، جو بھی کہا گیا، ہمارے علاقے، یہاں کا دورہ کریں۔ اس دورے کی ایک دعوت دے کے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ پرینک کیا گیا اور یہ بلایا جاتا ہے۔ وہاں نیب کی ٹیم موجود تھی۔ نیب کی ٹیم نے یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ 13 اپریل سن 2007 کو ڈبل شاہ کو گرفتار کر لیا۔ یہ پہلی بار کارروائی تھی ڈبل شاہ کے خلاف، اور اس کارروائی کے بعد یہ تقریباً کیس چلتا ہے 5 سال تک۔ ڈبل شاہ سے میری ملاقات جو جیل میں کے اندر ہوئی، ڈسٹرکٹ جیل لاہور میں، جب وہ بخشی خانے سے واپس آئے، گاڑی رکی، 2 دفعہ ملاقات ایک ہی دن میں۔ ایک دفعہ جب وہ جیل سے عدالت میں پیشی کے لیے جا رہے تھے، پھر عدالت سے پیشی کے بعد واپس آ رہے تھے۔ 2 بار جیل کے اندر میں نے ملاقات کی اور بہت ڈیٹیل ملاقات ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں میں نے پوچھا کہ آپ سے کتنی رقم برآمد کی نیب نے اور کتنے متاثرین آپ کے خلاف پیش ہوئے، تو ناظرین وہ یہ کہتے ہیں کہ 13 سے 15 ارب روپے نقد زر کی شکل میں، اثاثوں کی شکل میں، زیورات کی شکل میں، سونے کی اینٹیں، اس شکل میں جو برآمدگی ہوئی وہ 13 سے 15 ارب روپے کی تھی۔ لیکن نیب نے یہ کہا کہ 4 ارب 12 کروڑ روپے برآمد ہوا۔ اب میں نے صبت الحسن شاہ صاحب سے پوچھا کہ شاہ صاحب آپ کے خلاف جو یہ کمپلینٹس ہیں یہ کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہوا؟ انہوں نے کہا جی کہ جو رقم نقد برآمد کی گئی میرے گھر سے، میرے دفتر سے، بینک کے لاکرز کھول کر جو نقدی اور جو زیورات برآمد ہوئے ان پر جو ہمارے عزیزوں کے گھر، ملازموں کے گھر، ہمارے دفاتر، گھر جو بھی تھے، ان پہ چھاپے کے دوران جو ملازمین شامل تھے، جو پولیس والے تھے، انہوں نے میرے اثاثوں پر ہاتھ صاف کیے اور جو برآمد ہوا اس سے کئی حصے کم شو کیا گیا۔ مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں 13 سے 15 ارب روپے کے اثاثے برآمد کر کے جو مشکل سے 4 سے 5 ارب جو ہے وہ رقم ظاہر کی گئی، اثاثے ظاہر کیے گئے۔ نیب نے 5 سال تک یہ تفتیش کی اور شاہ صاحب کے بقول نیب نے جتنے دوران تفتیش کی ہر روز کسی نہ کسی نئی رقم کی برآمدگی ہوتی رہی، لیکن جب 7 جنوری 2012 کو 14 سال قید بمشقت سنائی گئی ڈبل شاہ کو، تو اس سے پہلے وہ ایک طویل قید کاٹ چکے تھے۔
تو 15 مئی 2014 یعنی 23 ماہ بعد، یعنی جیل پہلے جو قید کاٹ چکے وہ ظاہر ہے اس میں شامل ہوگی، منہا ہو جائے گی اس میں سے، تو اس کے بعد صرف 23 ماہ یعنی 1 ماہ کم 2 سال، یہ 14 مئی 2014 کو یہ لاہور کی سینٹرل جیل سے رہائی پا گئے۔ جب یہ رہا ہوتے ہیں ناظرین، تو میرا 2 باتیں بڑی ضروری ہیں۔ ایک تو میرا خیال یہ تھا کہ شاہ صاحب سپت الحسن شاہ یہ منہ چھپا کے چپ کر کے جیل سے مفرور ملزم جیسا روپوش ہوتا ہے، روپوشی کی طرح یہ بھاگ جائیں گے، لیکن پتہ نہیں یہ کس طرح کا نظام تھا کہ ڈبل شاہ کی رہائی کے وقت 200-300 لوگ جیل کے باہر موجود تھے، ہاتھوں میں ہار، مالا اور سیرے، ایک بینر بھی لکھا ہوا، شاہ صاحب کو ویلکم کیا، وہ لے کے کھڑے تھے، بھرپور استقبال کیا گیا، اور ایک جلوس بنا کے باقاعدہ گاڑیوں میں، موٹر سائیکلوں میں تھے، وزیر آباد تک ایک استقبالی جلوس کے ساتھ وزیر آباد گیٹ پہ پہنچے، تو وہاں بھی سینکڑوں لوگ اسی طرح استقبال کے منتظر تھے، اور یہ بھرپور استقبال کیا گیا۔ یہ بھرپور استقبال ہوا، لیکن اس دوران شاہ صاحب کی طبیعت جو ہے نا، جیل میں ظاہر ہے گزارا اتنا وقت، وہی بہتر نہیں تھی، اتنی اچھی نہیں تھی طبیعت، 2-3 دفعہ ہسپتال میں بھی داخل رہے، جیل کے ہاسپٹل میں ڈاکٹرز علاج بھی کرتے رہے۔ ایک بات اور بڑی غور طلب ہے اور لمحہ فکریہ ہے یہ، کہ نیب نے بھرپور کوشش کی کہ مزید ایف آئی آر کے اندراج کے لیے کوئی مدعی مل جائے۔ جن لوگوں کے پیسے ڈوبے تھے، متاثرین میں شامل تھے، پہلی اہم بات یہ ہے کہ ان میں سے کوئی بھی شخص یا بیشتر لوگ، غالب اکثریت، سپت الحسن شاہ کے خلاف مدعی بننے کو تیار نہیں تھی۔ اب یہ سپت الحسن شاہ کا کوئی سحر کہہ لیں، جادو کہہ لیں، تعلق کہہ لیں، یا احترام کہہ لیں، جو بھی تھا، لوگوں نے شاہ صاحب کے بارے میں ایک جملہ، سپت الحسن شاہ کے بارے میں گجرانوالے کے تاجر نے مجھے کہا، جیل سے جب ان کو عدالت میں لایا گیا پیشی کے لیے، تو وہاں بڑی تعداد میں لوگ موجود تھے، ان میں گجرانوالے کا ایک تاجر مجھے ملا، اس نے یہ کہا کہ یہ سپت الحسن شاہ ڈاکو، چور، لٹیرا نہیں ہے، یہ ہمارا محسن ہے۔ اب بڑے بڑے لوگوں سے بھی پیسے لیے تھے انہوں نے، وہ تو سامنے نہیں آئے نا، اس خوف سے کہ بھائی ہماری تو بلیک منی جو ہے وہ کھل جائے گی۔ متاثرین لوٹے جانے کے باوجود سامنے آنے کو تیار نہیں تھے، استقبال کے لیے آنے والے مشکور تھے کہ ہمارے گھروں کے چولہے جل رہے، جنہوں نے لاہور میں جیل کے باہر استقبال کیا، بڑی تعداد نے پھر وزیر آباد میں، چلے وہ تو آبائی شہر تھا، وہاں بھی استقبال ہوا۔ اب میں نے جو تحقیق کی اس کے مطابق 48,000 کم و بیش متاثرین تھے، 48,000۔ اچھا ناظرین، یہ جو عرصہ ہے نا بینکنگ کا پیرالل متوازی نظام، یہ 2 سال کے قریب زیادہ نہیں ہے۔ یہ سپت الحسن شاہ نے کوئی 2 سال سے زائد عرصے میں یہ سرمایہ کاری، سرمایہ داری، جو بھی کہیں اس کو، وہ نہیں چلائی، یہ 2 سال کا عرصہ کم و بیش بنتا ہوگا، اور نیب نے بھی یہ کہا۔ لیکن نیب نے جس طرح ریکوری جو ہے اس پہ شاہ صاحب کو اعتماد اطمینان نہیں تھا، اسی طرح نیب نے جو متاثرین بتائے نا، ان کی تعداد کم تھی چونکہ لوگ سامنے نہیں آئے تھے۔ لیکن میں نے ایک محتاط اندازے کے مطابق جو ریسرچ کی، تحقیق کی، اس کے مطابق کم و بیش 48,000 لوگ ایسے تھے جو سپت الحسن شاہ المعروف ڈبل شاہ کے اس نظام سے بالواسطہ طور پہ، بلا واسطہ طور پہ، براہ راست منسلک رہے، متاثر کہا جائے ان کو، بینیفیشری کہا جائے، جو بھی نام دیں، انہوں نے فائدہ اٹھایا، نقصان اٹھایا، لوٹے گئے، جیبیں بھری، جو بھی آپ نام دیں، یہ سپت الحسن شاہ کی وجہ سے۔ یہ بات تو ہے کہ زر کی گردش جو ہے، گردش زر، وہ بہت تیز ہوئی تھی، اور وزیر آباد کی جو معاشی ترقی ہے
اس میں ڈبل شاہ کے اس نظام کا، جس کی بنیاد بھلے فراڈ پہ تھی، ذہانت پہ تھی، چالاکی پہ تھی، فنکاری پہ تھی، جادو پہ تھی، بنیاد جو بھی تھی، اس کا بہت بڑا رول ہے گوجرانوالا ڈویژن کی اوورآل ترقی میں. معاشی ترقی کی بات کر رہا ہوں. گردش زر جو ہے اس کو برق رفتاری کے پہیے لگ گئے، وہ بھی اسی وجہ سے لگے. پھر یہ ہے کہ بہت بڑے بڑے نامور سیاستدان، پولیس افسر، بیوروکریٹس، سرکاری ملازمین، ٹیچرز کی بڑی تعداد وہ اس میں شامل رہی، اور اس طرح شامل رہی کہ کئی لوگوں کو تو کروڑوں کا فائدہ ہوا ہے. نیب نے ان سے کوئی ریکوری نہیں کی. ابھی ایک اہم پہلو یہ ہے کہ جو لوگ امیر بن گئے اس سسٹم کے تحت، اب یہاں ڈکیتی کا مال اگر صوبہ بازار میں بھیج دیا جائے، زیورات اور الیکٹرانکس کا سامان ہال روڈ پہ یا آفیس سینٹر میں بھیج دیا جائے، تو پولیس جان نہیں چھوڑتی. جہاں سے مال جہاں پڑا ہوتا ہے وہاں سے برآمد کرتی ہے، اسے پیسے بھی لیتی ہے، جس سے برآمد ہوتا ہے اس سے پیسے لے لیتی الٹے. تو جن کو ڈبل شاہ سے بہت بڑے فائدے ہوئے تھے ان سے رقم جو ہے نا، یہ ٹھیک ہے نیب نے بہت سارے متاثرین کو چیک دیے، اب تک دیے جا رہے ہیں. ڈبل شاہ کے متاثرین کو چیک کی ادائیگی اب بھی ہو رہی ہے اتنا سال گزرنے کے باوجود. لیکن ناظرین، یہ سارا معاملہ جو ہے نا، یہ کئی سوالیہ نشان چھوڑ گیا ہے. اب بھی ڈبل شاہ پیدا ہو رہے، راستہ تو نہیں رکا ڈبل شاہ کا، لیکن ڈبل شاہ کی اپنی پرسنالٹی، شخصیت جو ہے، اس کے کئی روپ پہلو ہمارے سامنے آئے. ان میں سے ہر پہلو کے کئی سوالات ہیں جو اٹھتے ہیں اور اٹھتے رہیں گے. لیکن ناظرین، یہ جیل سے رہا ہونے کے صرف 16 ماہ بعد، یعنی 30 اکتوبر 2015 کو، یہ 2-3 دفعہ علاج میں نے کہا تھا ہوا تھا، بہت سیریس بیماری میں جیل سے باہر ہی تھے، اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا. ڈبل شاہ کے جانے کے بعد یہ خیال تھا کہ اب تو کوئی مدعی سامنے آ جائے گا، اب تو کوئی گواہ، کوئی شہادتیں مل جائیں گی. لیکن اس کے مرنے کے بعد بھی کسی نے نہ اس کو گالی دی، نہ اس سے رقم کی واپسی کا مطالبہ کیا. اچھا دیکھیں، اس طرح کے کیس میں نا کئی ہم نے کیس دیکھے، انجمن متاثرین بن جاتی. ڈبل شاہ کے کسی متاثر نے انجمن کی بنیاد نہیں رکھی، کوئی مشترکہ پلیٹ فارم نہیں بنا. نیب نے اپنے تئیں کوشش کر کے متاثرین تک رقوم پہنچائی، لیکن وہ ڈبل شاہ کے برآمد ہونے والے اثاثوں میں سے ہی ڈبل شاہ کے سارے اثاثے فروخت کر دیے. مجھے نہیں معلوم کہ اس کے اہل خانہ کا کیا حال ہے، بیوہ کس حال میں ہوں گی، بچے کس حال میں. لیکن ایک بات ہے کہ ڈبل شاہ کا یا کسی نئے ڈبل شاہ کے جنم لینے کا راستہ نہیں روکا گیا. ہو کیا رہا ہے؟ اب اس سے ہٹ کے میں بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب بھی اس وقت جو صورتحال ہے کہ وہ مختلف طرز کے فراڈ جو ہے نا، وہ ڈبل شاہ کے ہی انداز میں پاکستان میں جاری ہیں. MLM، ملٹی لیول مارکیٹنگ، آپ آئیں ہمارے ساتھ شامل ہوں، یہ شیئرز کی تقسیم، فروخت، خرید، اس میں فراڈ کا عنصر شامل ہوتا ہے. فوریکس، ہر مختلف نام ہر دور میں آتے رہے. اب یہ MLM، ملٹی لیول مارکیٹنگ جو ہے، یہ ایک فراڈ آ گیا. کوئی کارروائی کسی قسم کی نہیں ہو رہی. پھر کمیٹی ڈال لو، کمیٹی ڈلوا لو، اس طرح کے فراڈ ہیں. پھر انسانی سمگلنگ. ہم ناظرین آپ کی انفارمیشن کے لیے نا اس طرح کے تمام کیسز پر ریسرچ کر رہے ہیں اور آپ کو ان پس پردہ حقائق سے بھی آگاہ کریں گے. جس طرح ڈبل شاہ کا سکیم سامنے آیا ہے، اس طرح کے مختلف سکیم اب بھی اسی طرز پر متوازی مالیاتی نظام کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. اب ڈبل شاہ کے حوالے سے ایک بات کہ اس نے گورنمنٹ کو آفر کی تھی کہ مجھے پرمیشن دے دیں وفاق میں، صوبوں میں، تو میں پاکستان کے سارے قرض بھی اتار دوں گا
اور غربت ختم کر کے ہر شخص کو جو پاورٹی لائن سے نیچے ہے اس کو ایک اچھا خوشحال شہری بنا دوں گا۔ حکومتوں نے یہ انکار کر دیا کہ کسی شخص کو اس طرح کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اور نیب حکام نے تو یہاں تک کہا کہ یہ ایک فراڈ پہ مبنی دعویٰ ہے۔ لیکن اب جو کمپنیاں، جو ادارے مختلف ناموں سے، جو میں نے آپ کو بتایا ابھی، ان سے جو فراڈ کر رہے ہیں ان کا تدارک بھی ہونا چاہیے۔ اگر حکومتی ادارے اس حوالے سے غافل ہیں یا دانستہ چشم پوشی کر رہے ہیں تو ہماری کوشش ہوگی کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے پبلک آگاہی جو ہے نا، عوامی شعور، اسے بیدار کرنے کی کوشش کریں گے، اور جہاں جہاں کوئی ڈبل شاہ ہے اور جہاں جہاں کوئی ڈبل شاہ بننے کی کوشش کر رہا ہے، عوام کی جیبیں خالی کر کے اپنی جیبیں بھرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسے ہم تشت بام کریں گے انشاءاللہ۔